بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کے ایف اے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعرات ہے اور ہمارے پروگرام میں نیوز کے ایف اے میں جمعرات اور جمعے کے روز پروگرام میں موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہفتے میں 2 دن تشریف لاتے ہیں، اور آپ دوستوں کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں پورے پاکستان سے باہر سے، جہاں جہاں ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے وہاں سے دوست جو ہیں وہ ہمیں فون کرتے ہیں اور اپنے سوالات جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ انہی سوالات کی بنیاد پہ جو ہے ہماری پوری ڈسکشن رہتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ ایک دفعہ پھر سے میں وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے بتا دوں، وہ ان سارے دوستوں کے لیے جنہوں نے آج بڑے دنوں بعد ٹیون کیا ہے ہمارا چینل، یا کچھ ایسے دوست جنہوں نے آج پہلی دفعہ ٹیون کیا ان کے لیے بھی۔ تو خیر، آج ہمارے ساتھ آپ کا جو ایک انٹریکشن رہے گا وہ بذریعہ کال رہے گا، اور ہمارے ایک بہت ہی خاص مہمان جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گے۔ آپ دوستوں کے سوالات ہوں گے، استخارہ سے متعلق دنیا بھر سے ان کو سوالات پہنچتے ہیں اور جن کا استخارہ کر کے رہنمائی کیا کرتے ہیں بشیر صاحب۔ تو آپ بھی استخارہ کروا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کاروبار کے حوالے سے، شراکت داری کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، یا ویسے کچھ کسی بھی معاملے میں آپ کو لگے کہ یہاں ایک ہمیں روحانی اس کی رہنمائی چاہیے اور استخارہ ہونا چاہیے، تو آپ ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے یہ نیلے رنگ کی پٹی میں جو نمبر نظر آ رہا ہے اس پر رابطہ کریں گے۔ ہماری ٹیم کے جو ممبران ہیں وہ منتظر ہیں آپ کی کالز کے، آپ کے سوالات لکھ لیے جائیں گے۔ دوستوں کے سوالات بھی ہم تک پہنچ چکے ہیں تو ہم جلدی سے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، مگر اس سے پہلے بشیر صاحب، اس سے پہلے کہ میں یہ جو سوالات ہیں ان کو شامل کیا جائے، ایک سوال آپ سے متعلق بھی ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی گورنر اسٹیٹ بینک سے ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات کا کیا ایجنڈا تھا؟ کوئی ایسی خوشخبری جو ان کی ملاقات کے بعد آپ ہم تک اور عوام تک دینا چاہتے ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا کہ گورنر اسٹیٹ بینک سے آپ کی ملاقات ہوئی، کوئی خوشخبری؟ جی ہاں۔ تو اہل پاکستان تو خوشخبری کے لیے ترس گئے۔ دیکھیں، ہم نے تو برسوں سے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم پاکستان کو قرض سے نکالیں اور کچھ نہ کچھ مسائل پر پاکستان کا براہ راست جو ہے بازو بنے، لیکن اب تو پاکستان بالکل جو ہے کنارے پہ آ چکا ہے نا، تو اب تو ہر ایک پاکستانی کو درد ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ جو مسئلے پر اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کتنی کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں، ہمارے پاس اس مصیبت سے نکلنے کے منصوبے ہیں، مگر انہوں نے ہمیں لبیک نہیں کہا کہ یار یہ تم کر سکتے ہو، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ ریاست جو اسٹیٹ بینک نہیں کر سکی اور یہ ویلفیئر ادارے کر لیں گے تو یہ اسٹیٹ بینک کی جو عزت خراب ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہم نے منصوبہ دیا تھا، ہم نے کہا دیکھیں، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اور ہم لوگوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم 4-5 جو پاکستان میں جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزتیں دی ہیں اور جن کے اخراجات مہینوں کے سالوں کے بلینز روپے ہیں، سمجھیے، اور یہ بلینز روپے کسی فیکٹری سے تو آتے نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس وہ درخت ہیں کہ اس پہ ہم پتے توڑ لے سونے کے۔ صحیح ہے، یہ پبلک دیتی ہے نا، اور پورا ورلڈ دیتا ہے۔ ہاں، تو جیسے بھی سیلاب آیا تو جیسے ایک صاحب نے خالی ہم نے تقریباً $1 ملین کے آس پاس رقم دی، اگرچہ پاکستان رقم تھی لیکن اس کی رقم $1 ملین کے آس پاس بن گئی۔ تو جو ہم پر اتنا بڑا اعتماد کر سکتے وہ کیا پاکستان میں پہنچا نہیں سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو خیر ہم نے ان کو پلان دیا تھا لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب ان کے کچھ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نا، اور آپ تو پی ایم سے بہت قریب ہیں، سب کو پتا ہے پی ایم سے قریب ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہم 2-4 آدمیوں کو موقع دیں، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب مجھ سے 2-4 لوگوں سے ملے، ہم آپ کو نکال دیں گے پاکستان میں انشاءاللہ۔ یہ الگ بات ہے، پاکستان سے نکال دیں گے جس نے پہلے گئے ہوئے تھے؟ یہ نہیں نکال دیں، اس بات یہ نہیں، پاکستان کو یہ تصور سے نکال دیں گے کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ان خطرات سے ہم نکال سکتے ہیں، اور ہم الحمدللہ لوگ ہم پر اعتماد کرتے، جب ملین ڈالر تک ہمیں کوئی عطیہ دے سکتا ہے تو کیا میرے ملک کے لیے 23 کروڑ کے لیے کچھ نہیں دے سکتا؟
تو عطیہ نہیں لیں گے, ہم عطیہ نہیں لیں گے. ہم ایک پلان ہے ہمارے پاس کہ دیکھیں آپ 7 سال تک اہل پاکستانیوں, جب آپ ہم کو اطلاع دیتے ہو 7 سال تک کی پاکستانی جتنے بھی ہیں دنیا بھر میں اور امریکہ میں, تو آپ کوئی $5,000, کوئی $10,000, کوئی $50,000, کوئی $1,00,000, کوئی $1 بلین, کوئی $2 بلین, یہ 7 سال تک کے لیے ہمیں دے دیں, آپ جمع کروا دیں, جمع کرا دیں. 7 سال کے بعد آپ جو ہے نا یہ واپس دے دیجیے, ہم آپ کو نفع نہیں دیں گے, سود والا کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہ آپ کا اپنی ذات پر احسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر آپ کو پیدا کیا اور پاکستان کی بدولت آپ دنیا میں کہیں گئے اور آج تم نے اس لائق ہو گئے تم 1 ملین, 2 ملین, 10 ملین, $1 بلین تک دے سکتے ہو. ارے کریم کی جو ایپ بیچی ہے, میمن بچہ تھا, میں اس سے مل چکا ہوں, آپ نے سامنے اول چکا میرا, اس نے $2 بلین کی ایک ایپ بیچی ہے, $2 بلین کی. تو یار کیا پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے تو پیسہ انہوں نے پاکستان نہیں رکھا. تو میں چاہتا ہوں کہ پی ایم صاحب, ہم تو بہت چھوٹے بھی نہیں بلکہ چوٹی کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہوں گے ہم, لیکن بات سوچ تو سکتے ہیں نا. اب یہ کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بہت اچھے ہیں لیکن وہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عزت خراب ہو جائے. ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی. اچھا ویسے آپ نے مطلب جو آپ کے پاس پلان ہے جس میں دنیا بھر میں جو پاکستانی ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں ادھر بیٹھ کے انہیں تکلیف ہوتی ہے اس حالات میں دیکھ کے, اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کریں, ہے نا, مگر وہ انہیں ایک اعتماد کا وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کس پہ اعتماد کریں, کیسے کریں. پہلے کچھ لوگوں کی امید بندی تھی, بعد میں جیسی وہ حکومتیں بدلیں اور وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے سارے, ان کا پیسہ ہم کہاں استعمال کہاں پہ کریں گے آپ اگر پاکستان میں؟ نہیں نہیں استعمال کیا کریں گے, آپ کا ڈالر آ جائے گا نا تو آپ کو IMF کے جوتے نہیں چاٹنے پڑیں گے آپ کو. اچھا, آپ کا ڈالر آ جائے گا اور آپ کو 7 سال تک کا ڈالر مل رہا ہوگا نا, ہاں تو آپ کا ریزرو چل رہا ہوگا. پھر جو آپ نے آج قدغن لگائی ہے نا کہ LC نہیں کھول رہے آپ, ہاں, اور خاص کر کے انہوں نے خود اقرار کیا کہ جو مشنریز ہے اس کی LC نہیں کھول رہے, تو بھائی آپ سوچو کہ اس سے بے روزگاری کتنی بڑھ رہی ہے. بالکل صحیح ہے. پاکستان میں صنعتیں لگیں گی, صنعتوں کے پارٹس آئیں گے تو پاکستان جائے گا نا. میں ابھی 3 دن پہلے پاکستان کے ایک بہت بڑے نام, میں نام نہیں لیتا کوئی نام بڑا بری بات ہے, اس نے کہا ہم بالکل بیٹھ گئے, حالانکہ اگر نام لوں تو آپ کے کان پڑ گیا یہ آدمی کیسی بات کر رہا ہے جس کو پاکستان کے 23 کروڑ میں ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی مصنوعات کو نام نہیں جانتا ہوگا. اتنا نام, اتنے بڑے نام والے آدمی اتنے پریشان ہیں کیونکہ LC نہیں کھول رہے. ریئل اسٹیٹ والے بڑے پریشان ہیں, جنہوں نے ریئل اسٹیٹ والے, یہ کنسٹرکشن کے شعبے والے اور یہ سب بھی. دیکھیں آپ پاکستان میں جو چیز امپورٹ نہیں ہو رہی تو میرے بھائی پاکستان کے اندر ایسی صنعتیں لگا دو کہ ہم کو ضرورت ہی نہ پڑے. ضرورت ہی نہ پڑے, بالکل صحیح ہے. تو کہ کسی کی سوچ تو نا, چلو اس فقیر حقیر کی سوچ تو تھی, اپنا پیغام دے کے آیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اذان دے دی ہے, نماز پڑھنے کے لیے کوئی تو آ جائے گا. انشاءاللہ. ہو گئے, جلدی سے آتے ہیں آپ دوستوں کے سوالات کی جانب. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور کسی کو جانا بھی ہوگا, تو کہہ رہے ہوں گے جلدی سوال جو ہے نا اپنا اس کا جواب لیں اور ہم آگے بڑھیں. تو ہم بھی آگے بڑھتے ہیں. پہلا سوال شامل کرتے ہیں آسمین کوثر صاحبہ کا, اسلام آباد سے انہوں نے ہمیں فون کیا ہے اور یہ ریگولر کالر بھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیمار ہو گئی ہیں اور انہیں گھر میں ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ہے. استخارہ کر کے بتائیے کہ ایسا مجھے کیوں محسوس ہوتا ہے, کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے, اور نمبر 2 دعا بھی کیجیے ان کی صحت کے لیے. دیکھیں گھر پہ خوف ہو نا تو ایک تو یہ ہے کہ جب آیت الکرسی گھر میں لگی ہو نا تو ساری چیزیں چلی جاتی ہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سونے سے آپ کا گھر تو کیا آپ کا پورا محلہ سیف ہو جاتا ہے. اچھا, اور جب فجر کی نماز اٹھتی ہے نا آسمین صاحبہ, تو آپ گھر کے بیچوں بیچ سین کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں اور چاروں کونوں کی طرف 10 مرتبہ پڑھیں یا رزاق ہو یا رزاق, ایک کونے میں دم کریں, پھر یوں ہو جائیں, پہلے سیدھی ہاتھ کی طرف, پھر الٹی ہاتھ کی طرف, پھر مڑ جائیں, پھر سیدھی الٹی طرف سیدھی, پھر الٹی طرف جائیں, چاروں کو 10 مرتبہ یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق ہو کا ورد دم پڑھ کے دم کرے تو گھر میں رزق بھی آئے گا اور بھی رحمت ہوگی. لیکن آپ کے گھر میں کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے. جہاں تک بیماری کا آپ نے تذکرہ کیا, اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پانی پی لیا کریں, انشاءاللہ صحت نصیب ہو جائے گی, وجہ کچھ بھی نہیں انشاءاللہ. دوسری کال ہمیں لاہور سے نورین صاحبہ کی آتی ہے. انہوں نے کہا کہ بشیر صاحب نے ہمیں پڑھنے کے لیے یا شکورو یہ کہا تھا, اور کہا تھا 313 مرتبہ پڑھنا ہے. دن میں ایک بار پڑھنا ہے یا ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے, یہ رہنمائی کر دیں پلیز. نہیں, یہ دن پورے 5 نماز پڑھنا ہے.
ہر نماز میں پڑھنا، ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھنا۔ ہاں، اور اسکرین میں بھی شاید نظر آ رہا ہوگا، دکھا رہے ہوں گے۔ جی، اور یہ 4-5 منٹ کا میرا خیال یہ پورا وظیفہ ہاں ہے۔ بس محبت سے پڑھا 10 منٹ ہو جائے گا۔ 10 منٹ ہو جائیں گے زیادہ مزے سے پڑھیں گے تو۔ اچھا، شیخ پورہ سے ساجدہ صاحبہ نے میرا رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی ہیں جن کا نام ہے نعیم، وہ بڑے بیمار رہتے ہیں، ایک تو ان کا استخارہ کریں اور ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اور دوسرا ان کی ساجدہ صاحبہ نے کہا کہ ان کی بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی استخارہ کر کے بتائے، میں کافی پریشان ہوں۔ جی ساجدہ بہن، بہرحال آپ ہی نہیں بلکہ کروڑوں ہماری بیٹیاں، بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، پوتیاں، نواسیاں اس وقت رشتے کی عمریں پہنچ چکی ہیں، ماں باپ بہت تکلیف میں ہیں۔ میں اپنا خاندان خود دیکھتا ہوں، میرے خاندان میں 45 سال تک عمر پہنچ چکی ہے بچیوں کی، بہت مشکل ہو گئی ہے، بہت مشکل ہے۔ اب جو 35 سال کی عمر ہو گئی نا، تو 20 سال پہلے سوچا تھا ماں باپ نے کہ رشتہ آ جائے گا، ایسا ہی ہے، 35 سال گزر گئے، بالکل کتنا ایسا۔ کڑا امتحان۔ ہاں، جیسے ماں باپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار اگر ہم مر گئے تو ہماری بیٹیاں جو ہے نا بھائی اور بھابھی کی جوتیوں میں آ جائیں گی۔ ہاں، یہ کتنی بڑی ایک فکر ہوتی ہے ماں باپ کو۔ بہت خیر، آپ سب تو برے نہیں ہوتے، لیکن بہرحال یہ کہ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، بھابھی اور بھائی ہے نا اس کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، سب برے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال کوئی وجہ تو نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کریں۔ آج جمعرات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکاح کا دن آج جمعرات کا دن ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ حضرت حاجرہ جو آپ کی بہت چہیتی تھیں، ان سے نکاح آپ کا اسی دن ہوا تھا۔ اور بہرحال یہ کہ اس دن کا خاص اہتمام بھی کریں، اور حدیث پاک میں کہ جمعرات کے دن حاجتوں کا دن، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تو اس میں خوب دعا بھی کریں، بیٹے سے دعا کرائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو آپ نے بھائی کا کہا، تذکرہ کیا، کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کی بیٹیاں جو ہے یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم 313 مرتبہ ہر نماز کے وقت پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، کرم کیا ہے تبھی تو بات کر سکتے ہیں، کتنے تو بغیر زبان کے بھی تو ہے نا۔ تو انشاءاللہ آپ کی بیٹیوں کے سب رشتے ہو جائیں گے، رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ زیادہ فائدہ چاہتی ہیں تو مجھے خط لکھ دیجئے، تو میں آپ کو سیلانی ویلفیئر باداباد کراچی کے پتے پر خط پہ آپ کو سب بچیوں کی تعریف بھیجا دوں گا، بھائی کی طرف بھیجا دوں گا۔ آج کی رات جمعرات کی رات ہے، میرے آقا فرماتے ہیں شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہم الحمدللہ رب العالمین کئی سالوں سے ہر جمعرات کو دعا کا اہتمام کرتے ہیں، دنیا جہان کے لوگ ہم سے ہمارے ساتھ لائف ہوتے ہیں، سمجھے۔ ہمارے یہاں 7:15 بجے نماز ہے، آپ 7:45 بجے ہمارا جو ہے فیس بک پیج کھول دیں، جو ہمارا تو آپ کو براہ راست ہماری آواز آ رہی ہوگی، ویڈیو نہیں ہوگی، آڈیو آ رہی ہوگی۔ اب آپ شرکت کر لیں، 1.25 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہیں، اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہوگا۔ اور اہل کراچی سے درخواست کرتے ہیں وہ آ جائے میرے ساتھ، اور وہاں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آ کر جو ہے نا مرد بھی آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں، اجتماعی دعا شرکت کریں۔ یہ مقام جو ہے وہ سیلانی مسجد ہے جو بادر آباد کے راؤنڈ پر واقع ہے۔ بالکل صحیح، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اور ساجدہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کا نام ہے ارج، اور انہوں نے ابھی IT کا ٹیسٹ دیا ہے اور وہ انہوں نے پاس کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے بھی پڑھنا چاہتی ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے یہ زیادہ سے زیادہ کامیابیاں سمیٹ سکیں اور آگے بڑھ سکیں پڑھائی کے میدان میں۔ کیا انہوں نے ہمارے پاس ٹیسٹ دیا ہے؟ یہ نہیں مجھے پتا۔ ہمارے پاس ٹیسٹ کے بعد پھر وہ ہوتا ہے جتنی سیٹس ہوتی ہیں نا اس کے لیے انٹرویو ہوتے ہیں، تو ٹیسٹ تو 25 ہزار کے آس پاس لوگ دیتے ہیں کنفرمیشن۔ ہاں، یہ پورا اسٹیڈیم بھرا ہوتا ہے آپ کے ٹیسٹ پہ۔ ابھی دوبارہ بھی تو ہو رہا ہے، اس پہ ہوا نا، ہاکی کلب میں ہوا دوسرا۔ اچھا، تو ٹیسٹ تو پاس کر لیتے ہیں لوگ، لیکن ہر ایک کو سیٹ نہیں ملتی ہے، ہاں اس کے لیے دعا بھی چاہیے۔ بالکل صحیح، وہ بھی آپ ہی بتائیں گے۔ تو میرا یہ کہ بیٹا آپ کی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل روشن فرمائے اور اس کی مدد فرمائے۔ یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، رؤوف کے معنی بھی مہربانی کرنے والا، رحیم کے معنی رحم کرنے والا۔ 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں جو بہتر وہ کر دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پروگرام کے اس حصے میں سب سے پہلے ہم جو سوال شامل کریں گے وہ ہے مسز سلیم کا۔ اچھا، مسز سلیم فرماتی ہیں کہ ہمارا ایک پلاٹ تھا، ہم اسے بیچنا چاہ رہے تھے، تو ہم نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار جو ہیں ان کو وہ پلاٹ بیچنے کے لیے دیا ہے، انہوں نے اس کے کاغذات، رجسٹری وغیرہ وہ بھی لے لی۔ ابھی نہ وہ پلاٹ بیچ رہے ہیں اور نہ ہی وہ رجسٹری اور کاغذات واپس کر رہے ہیں، ایک عجیب قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں یہ لوگ۔ تو استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
دیکھیے بہرحال ان سے بدگمانی نہیں کی جائے. یہ جو استخارہ ہم نے کیا وہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اچھا. ہاں محبت سے لے لیا جائے. ویسے کوئی ایسا وہ جو استخارہ ہم نے کیا ہے اس میں کوئی باضرر آدمی نہیں ہے وہ. اچھا بے ضرر آدمی نہیں. ہاں باضرر نقصان پہنچانا نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے انسان میں کاہلی بھی ہو نا. اچھا. اس لیے تو حدیث پاک میں دعا ہے نا کہ یا اللہ بزدلی سستی اور زیادہ بڑھاپے سے بچا. تو 100 سال کی عمریں مانگنے والوں کو سوچنا چاہیے زیادہ بڑھاپا نہیں چاہیے بھائی. بالکل صحیح بات. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے نا. یا اللہ بزدلی سستی زیادہ بڑھاپے اور بخل سے بچا. یہ 4 الفاظ ہیں حدیث پاک میں دعا کے. یہ خود حدیث پاک کے الفاظ ہیں. تو بہرحال آپ اعتماد رکھیں. مجھے لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. 555 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں دونوں کام کے لیے. وہ بھی دے دیں اور یہ کام ہو جائے. یا رحیمو یا رحیمو یا رحیم یا رحیمو یا رحیمو یا. یہ 555 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں. اب اللہ کی 3 بار دوشی پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے دیں گے یا کام ہو جائے گا. آپ ان سے اتنا خوف نہ کھائیں. صحیح. اچھا پھر ہمیں سمر صاحبہ نے کراچی سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے دیور تھے, ان کو منہ کا کینسر ہوا تھا اللہ. اور 4 سال ہو گئے ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے. ابھی انہی کے دوسرے بھائی ان کو بھی کینسر ہو گیا ہے اور نہ وہ کوئی گٹکا چھالیا کوئی اس طرح کی کوئی ان کی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے اور یہ بھی اس تکلیف میں 45 سال ان کی عمر ہے. اللہ کو زندگی دے. اس کا وظیفہ تھوڑا بڑا ہے اور مجھ سے رابطہ بھی کریں. کراچی سے غالباً کال ہے یہ. جی کراچی سے. تو میں اس کا علاج بھی دے دوں گا لیکن اس کا وظیفہ ذرا بڑا ہے. وہ ہے سورہ فاتحہ 100 بار پڑھنے کا. دن میں 1 مرتبہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر 3 بار درود شریف. 3 کام کرنے ہوتے ہیں. پڑھنے کے بعد دم بھی کرنا ہوتا ہے مریض کو. مریض کو دم کیا پانی پلانا ہوتا ہے اور مریض کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے. یہ حدیث پاک کیا 3 بار. تو یہ کریں. باقی کراچی میں ہی ہیں ان کو بھی میرے پاس لے کر میں ان کو دم بھی کر دوں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرمائے. بہرحال یہ کہ اللہ بس حفظ و امان رکھے. آمین ثم آمین. اچھا ملتان سے سمینہ صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے جن کا نام ہے فضائل, نام تو ان کا بہت پیارا ہے, تو یہ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں اور ان کا کام نہیں چل رہا پراپرٹی کا. ویسے سمینہ باجی پورے پاکستان سے کسی کا کام نہیں چل رہا پراپرٹی کا, اور انہوں نے کہا استخارہ کریں ان کے لیے, ان کے کاروبار کے لیے, اور کوئی رہنمائی بھی کریں. دیکھیں جو اس مرتبہ کا وظیفہ ہے نا یا شکور, اس کے معنی ہی صلہ دینے والا شکور. جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس مہینے کا نصاب 313 مرتبہ ثواب کی نیت سے جو آپ کو فالو کرتا ہو گھر میں, خالی آپ ہی نہیں آپ کے شوہر ہوں بیٹے پڑھیں. یہ 5-7 منٹ لگتے پڑھنے میں نا. 313 مرتبہ یا شکور ہو یا شکور ہو یا شکور. یہ 3 وظیفہ ہر نماز میں پڑھیں. پورے دن میں 5 تسبیحہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور پورے مہینے میں 10 جو ہے 3 روزے رکھ لیا کریں تاکہ جو اس کی برکتیں حاصل ہو. اچھا ایک خبر ہے بڑی پیاری نا کہ عالمی منڈی میں تیل مزید 2% سستا ہو گیا اور پورے سال میں یہ کم ترین سطح پر آ گیا. یعنی آج پاکستان آج چل رہا 11 مہینہ. 11 مہینے میں کبھی اتنا تیل سستا نہیں ہوا تھا پیٹرول. تو ابھی پیٹرول پمپس پہ تو ہمارے ہاں وہی ریٹ. یہ تو کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا, پی ایم صاحب کو کہوں گا, جناب اعلیٰ دیکھیں یہ آپ کا اخبار ہے یا تو اس اخبار کو بین کر دیں. ہاں کہ 11 مہینے میں اتنا سستا پیٹرول کبھی نہیں ہوا تھا عالمی منڈی میں. تو آپ تو کچھ رحم کر دیں بھائی. پیٹرول سے تو ہماری زندگی ہے, پہیا اس سے چلتا ہے. وہی نا. وہ اگر سستا ہو جائے گا ہر چیز سستی ہو جائے گی. ہمارے شہر میں 280 روپے درجن انڈے ہو گئے ہیں. یعنی سمجھ لو ایک انڈا 24 روپے کا ہو گیا. غریب تو انڈا بھی نہیں دیکھ سکتا, غریب کا بچہ انڈا بھی نہیں کھا سکتا, دودھ کا گھوٹ نہیں پی سکتا. تو یہ قوم آگے بڑھے گی کیسے؟ اس کے اندر جان کیسے آئے گی؟ گوشت کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتے. 180 روپے کلو پیاز ہے, 180 روپے کلو پیاز ہے. ہم تو کروڑوں کی سبزی خریدتے ہیں بھائی. ہماری سبزی کروڑوں کی آتی ہے. جب 2 لاکھ آدمی کو کھانا پکا کھلائیں گے آپ تو سبزی کروڑوں کی آئے گی نا. بالکل ایسا, بالکل ایسا. یقین مانیے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی آلو کی جگہ ٹنڈے استعمال کر لو, شلجم استعمال کر لو, جو چیز سستی ہے استعمال کر لو. کیونکہ آلو بھی 53 روپے کلو تھا. ہم تو ٹنوں سے لیتے ہیں نا. جی ٹنوں سے ہمیں تو مارکیٹ. تو یہ ہے کہ ایک قیامت اچھی ہوئی ہے. اور کل معاشیات دانوں کا میں نے خبر میں یہ اخبار پڑھا, بڑے اخبار میں,
کہ معاشیات دانوں نے کہا کہ لگتا ہے حکومت کو کوئی فکر ہی نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار تم تو جناب پی ایم صاحب آپ تو بڑے تاجر آدمی ہو, آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ فکر تو کریں. ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت مشہور وہ ہے, مطلب یعنی کہ معیشت دان, کچھ فکر تو کرو. تو آپ نے تو ہم کو مروا دیا یار, کچھ سوچو تو صحیح کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو بدوا دے دے کر آپ کو ہی مار دیں. ہاتھ سے تو کوئی نہیں مارے گا نا, بدوا سے تو مار سکتا ہے نا. تو کچھ رحم کرے سر. یہ اس وقت 11 مہینوں سب سے زیادہ کم عالمی منڈی میں جو ہے نا تیل کم ہو گیا, پیٹرول کم ہو گیا, یہاں بھی کم کر دے بھائی. بالکل ایسا ہے, فوری طور پہ ہونا چاہیے تھا یہ کام. اچھا آگے بڑھتے ہیں ہم سوالات کی جانب. تو فضائل صاحب کے کاروبار کے حوالے سے ہم نے پوچھا تھا کہ پراپرٹی کا کام نہیں بتا دیا نا, یا شکر ہو. بالکل صحیح ہے. کراچی سے مسرت صاحبہ نے رابطہ کیا ہے, ان کے بیٹی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے, تو اس سلسلے میں کوئی وظیفہ دیکھیں ہم لوگ 7 کھجوریں دیتے ہیں. آپ کراچی سے ہیں ورنہ دوسرے شہروں کو تو پہنچانا مشکل ہوتی ہے, خط میں سے ہم بظاہر بھیج سکتے ہیں. ان 7 کھجوروں پر ہم دم کرتے دیتے ہیں. پھر آپ ہم سے لے لیں, اور جب بیٹی جو ہے افطار کرے گی 7 روزے رکھے گی لگاتار, جب غسل کے دن ختم ہو جائے اس کے غسل کر لیں, اس کے بعد لگاتار 7 دن روزے رکھے اگر ممکن, ورنہ پورے مہینے جب بھی ان کا معاملہ ہو تو 7 روزے رکھیں. اور 7 روزے میں ہر روز افطار کے وقت 21 مرتبہ اس کھجور میں دم کریں, پڑھیں یا مصورو یا مصورو یا مصور, اور دم کر کے اسے روزہ افطار کریں. تو جو اور سن رہے ہیں دنیا بھر میں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کراچی میں فیسلٹی ہے کہ وہ ہم سے آ کے لے سکتے ہیں. بالکل. تو میرا لیے ایک تو وظیفہ یہ ہوتا ہے, بقیہ یا مصورو یا خالقو 111 مرتبہ دونوں میاں بیوی ہر نماز میں پڑھیں. اول آخر 3 مرتبہ یا مصورو یا خالقو, یہ ہر نماز پڑھنا ہے. 7 روزے رکھنے ہیں. افطار کا طریقہ میں نے بتا دیا. جو کراچی والے ہیں مجھ سے کھجوریں لے جائیں, اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ خود ہی بازار کھجور لے کے استعمال کر لیں. بالکل صحیح. آگے بڑھتے ہیں ہم, اور پھر ہمیں کراچی سے رخسانہ صاحبہ نے, ابھی ہمارے پاس وقت تیزی سے اپنا اختتام کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے, اور ہم نے آج پوری نیت کی ہوئی کہ ہم دعا کے لیے وقت نکالیں گے. تو وہ جو ہمارے ناظرین, ہمارے بہن بھائی جو ناراض ہیں اس بات پہ کہ دعا کے لیے وقت کم ملتا ہے اور کٹ جاتا ہے پروگرام, آج ہم کوشش کریں گے ایسا نہ ہو. تو جلدی جلدی اپنے سوالوں کے جوابات کی طرح آتے ہیں. رخسانہ صاحبہ نے کراچی سے ہمیں رابطہ کیا ہے. ان کا بیٹا جن کا نام ہے عالیان, وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے, ضدی ہے اور ماں باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, یہ شکایت ہے. اور یہ انہی کو نہیں اور بھی بہت سارے پیرنٹس کو یہ شکایت ہے. اللہ تعالیٰ سب بچوں کو نرم کر دے. دیکھیں محبت پیدا کرنے کے لیے بہت عظیم وظیفہ ہے, یا رؤوف یا ودود. رؤوف کے معنی مہربانی کرنے والا, اور ودود کے معنی دوستی کرنے والا, محبت کرنے والا. یا رؤوف یا ودود, یا رؤوف یا ودود. یہ ہو سکے تو ہر نماز پہ 111 مرتبہ پڑھیں, پڑھ کے دم کریں. اور بقیہ یہ ہے کہ اگر کسی میٹھی چیز پر, اور اگر بکری کا دودھ مل جائے تو سونے میں سہاگا, اس پہ پڑھ کے اس کے بچے کو دودھ پلائیں گے نا, تو اس پہ بڑا بکری ہے نا, بکری ہوتی ہے نا. بکری کا دودھ بازار سے تو نہیں ملتا نا ویسے یوزلی, یہ یار جو گاؤں گوٹھوں میں تو بکری پالتے ہیں وہاں تو زیادہ تر ملتا ہے. اچھا جی. پھر مانسہرہ سے نصرت صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک دعا کہی تھی شب جمعہ والی دعا, جو سورج کے غروب ہونے تک جو ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے. تو کیا یہ جمعرات کو ہی پڑھنا سب سے بہتر ہے, یا عام پورے ہفتے میں ریگولر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جمعرات کے لیے تو حدیث پاک ہے, شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے, لیکن ہر روز دعائیں پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ایک اہتمام ہے, اور باقی آپ پڑھیں, بالکل پڑھیں. صحیح. اچھا سبی سے ایک خاتون کی کال آئی ہے ہمیں, انہوں نے اپنا نام بتایا, انہوں نے اپنی بہن کا بھی نام بتایا ہمیں, اور کہا کہ وہ ہم اپنی بہن کا رشتہ جہاں کرنا چاہتے ہیں, یا جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہیں, ہم نے وہاں بات کی ہے مگر وہ رشتہ نہیں دے رہے ہیں. تو اس بارے میں استخارہ اور اللہ کرے ان کی نہیں, استخارہ تو نہیں کیا ہم نے ان کا. اچھا استخارہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کیا ہم نے. تو ویسے رہنمائی تو کل پر رکھ دیں, وظیفہ دے دیتے ہیں ان کو. لیکن یہ کہ آپ کے پاس نام آ گئے؟ جی جی بالکل آ گئے. ہاں تو کل پہلا سوال اس کا جواب دے دیں گے. تو استخارہ تو نہیں کیا نہیں ان کا. تو ٹھیک ہے, یہ کہ اللہ کرے, اس کی رحمت کرے. یا عزیزو یا اللہ, یا عزیزو یا اللہ, یعنی یہ عزیز کا جو معنی ہے نا, یہ غلبہ دینے والا. یعنی اگر جو بندہ کسی پر جائز غلبہ چاہتا ہو نا, تو بڑا مؤثر لفظ ہے. اور وہ کیا ہے؟ یا عزیزو. ساری
خواتین نے اپنے شوہروں کے لیے پڑھنا شروع کر دینا یہ یہ دیکھو میں نے کہا جائز، دیکھو جائز، جائز، ہاں صحیح ہے. ایسا نہیں کرو. یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ، 200 مرتبہ اول آخر 3 دفعہ درود پڑھ کر اس کو پڑھیں ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. لیکن جائز ہے، ناجائز بھی نہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. آئیے سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور انہی دعاؤں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے. وہ سارے ہمارے دوست جو آج کال کر رہے تھے، جن کی کال نہیں ملی ہے، جنہوں نے سوال کیے اور ان کے سوالات شامل نہیں ہو سکے، ان سب سے درخواست ہے کہ کل بشیر صاحب پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صبح 10 سے 11 کے درمیان. تو آپ اس بیچ اپنا سوال جو ہے کر کے پروگرام میں شامل کروا سکیں گے. تو کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الہی ہماری، ہمارے ماں باپ کی، پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. جنہوں نے کینسر کے مریض کا ہمیں تذکرہ کیا، یا اللہ روئے زمین پر جتنے بھی بیچارے کینسر کے مریض ہیں یا مہلک امراض کے مریض ہیں، سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، ہم سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان پہ جو قیامت خیز گھڑی آئی ہوئی ہے، یا اللہ اس سے پاکستان کو چھٹکارا عطا فرما. پاکستان پر یہ ڈر آیا ہوا ہے کہ کہیں پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے، یا اللہ اس مصیبت سے نکال دے. ہم سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے اہل وطن سے، ہمارے آقا کی پوری امت سے بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، مرگی کے دورے، بے روزگاری، قرض داری، کاروباری پریشانی، بے روزگاری، قرض داری، کاروباری پریشانی، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، شوہر بیوی کے لڑائی جھگڑے اور جدائی کی پریشانی، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائیاں اور بھی ڈھیر ساری پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے حالات کی اصلاح فرما، ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے، ہمارے اندر الفت اور محبت پیدا فرما، ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے دلوں کو علم و حکمت کا نور عطا فرما. برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسائے سے بچا. برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے بچا. ہمارے اعمال کو ریا سے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے، ہمارے دل کو نفاق سے بچا لے، بچا لے، بچا لے. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.